صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے رویے خوبصورت ہیں، رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود بھی اگر آپ اپنے رویے خوبصورت رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کے دل میں نرمی رکھی گئی ہے، آپ کے دل میں محبت رکھی گئی ہے، آپ ایک خوبصورت انسان ہیں کہ لوگوں کے تلخ رویوں کے باوجود بھی آپ اپنے رویوں کو خوبصورت رکھتے ہیں، لوگوں کی منفی سوچ کے باوجود بھی آپ اپنی سوچ کے زاویے بگڑنے نہیں دیتے اور ان کو منفی نہیں ہونے دیتے، تو یہ آپ کی اچھائی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے ایک تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، دوسرا اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی لوگوں کے لیے خیر تلاش کرنا، لوگوں کے لیے بہتری کرنا، ان کا رویہ کیسا بھی ہو، اچھے رویے کے جواب میں اچھا رویہ یہ تو رویے کا جواب ہے، لیکن برے کے جواب میں اچھا رویہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا آپ کی ایک خوبی تو یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معاشرے کے وہ لوگ جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو اس کا کفیل بن جانا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کے ساتھ محبت کے ناطے سے کھڑا ہو جانا، یہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ پیغمبرانہ زندگی کا ایک ایسا نقطہ ہے جس کو اس خاص موقع پہ سیدہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری بات کی وہ یہ تھی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان دکھیوں کے آپ سہارا بن کے کھڑے، ان کی ضرورتیں آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے اندر اگر آپ شامل کر دیں تو آپ کی زندگی کے اندر رس گل جائے گا، زندگی کے اندر پیار پیدا ہو جائے گا کہ آپ اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ رزق حلال کمانے کے لیے 3 نیتوں کا استحضار ضروری ہے۔ جب بھی آپ رزق کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی بھی آپ ذریعہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ رزق کمانے جاتے ہیں تو آپ کو 3 نیتیں مستحضر ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ شعبہ زندگی کو اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو ابھی سے ان 3 نیتوں کا استحضار چاہیے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے جو ہے وہ یہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم کے حصول کا تو مقصد عرفان ذات ہے، لیکن اس کے بعد آپ کسی شعبہ زندگی میں جائیں گے تو وہاں آپ رزق کمائیں گے تو اس کے لیے 3 نیتیں ضرور ہیں۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا، میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں، میں اس لیے مزدوری کر رہا ہوں، میں اس لیے کھیتی باڑی کر رہا ہوں، میں اس لیے ملازمت کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچا سکوں، مجھے اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اپنی ضرورت کو خود پورا کروں۔ ایک تو یہ نیت مستحضر رہے جب آپ کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں۔ عمومی طور پہ یہ 2 نیتیں تقریباً لوگوں کو مستحضر ہوتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں، میں اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں گا، میں ان کو عمرہ کرواؤں گا۔ مسلمان ہے تو یہ سوچتا ہے، کافر ہے تو وہ ان کی آسودگی کے لیے اور کچھ سوچتا ہے۔ تو یہ 2 نیتیں تو تقریباً مستحضر ہوتی ہیں۔ تیسری نیت اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ رزق عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، غریب ہیں، اپاہج ہیں، بے بگان ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، میں ان کی مدد کروں گا، ان کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔
اگر یہ سوچ تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ میں رزق کماتا ہوں اور میری چوتھی نیت کوئی نہیں، نیتیں 3 ہیں اور رزق بھی حلال ہے، یعنی 2 شرطیں ہیں، نیتیں بھی یہ 3 ہوں، چوتھی نیت ساتھ شامل نہ ہو، رزق بھی حلال ہو، تو پھر آپ بیٹھے ہیں سیٹ پہ اور تجارت کر رہے ہیں، التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ وہ تاجر اٹھایا جائے گا۔ القاسب حبیب اللہ، آپ جو کمائی کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب کہلائیں گے۔ آپ جو مزدوری کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں، وہ آپ کا دین بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 شرطیں ہیں اور رزق حرام ہے تو شرطیں اچھی بھی ہوں، نیتیں اچھی بھی ہوں، تو حرام ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے ڈاکہ کرتا ہے کہ میں بینک لوٹ کے یتیم بچیوں کی شادیاں کر دوں گا، تو اس سے وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ میں لوگوں کا مال لوٹ کر کے دسترخوان لگا دوں گا، میں مال لوٹ کے یونیورسٹی بنا دوں گا، ایک مدرسہ بنا دوں گا، مسجد بنا دوں گا، تو یہ حلال اور جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا نیتیں یہ ہوں، اگر چوتھی نیت یہ آ گئی کہ میں عیش و عشرت کروں گا اور رزق بھی حلال ہے، تو پھر نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ کا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں گا اور میں کہلاؤں گا امیر، کہلاؤں گا دنیا کے امیر لوگوں کی فہرست میں آ جاؤں گا، تو پھر رزق آپ کا اگر حلال ہے تو پھر رزق حلال ہونے کی وجہ سے آپ کا گناہ تو نہیں ہے، لیکن دولت کے فتنے اور دولت کی آزمائشیں ساتھ ہی آئیں گی اور زندگی کے اندر تلخیاں بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر صرف یہ 3 نیتیں ہوں اور رزق حلال ہو تو پھر کاروبار کی پیچیدگیاں، مالی تلخیاں آپ کو نہیں آئیں گی، زندگی خوبصورت گزرے گی اور آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، اپنے وجود کے لیے نفع بخش ہوں گے، اپنے خاندان کے لیے نفع بخش ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ دوسروں کے لیے مددگار بنتے ہیں، اور ایک یہ بات بھی کہ عمومی طور پہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ حاصل کر لوں اور اس منزل پہ پہنچ جاؤں تو پھر میں لوگوں کی مدد کر سکوں گا۔ یہ بھی ایک نفس کا فریب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو میسر ہو اس سے وہ کسی کی مدد نہ کر سکے، اور وہ یہ سوچے کہ میں یہاں پہنچوں گا تو پھر لوگوں کی مدد کروں گا۔ زیادہ لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کا طالب علم مالی طور پہ کمزور ہے اور اللہ نے اس کو ذہانت سے مالا مال کیا ہے، تو مجھے جو گھر سے خرچہ ملتا ہے اور میری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، اگر میں عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی دکھاوے کے بغیر اس کی مدد کر سکوں اور یہ بھی جو ہے وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکے، تو یہ آپ کا شروع سے ہی اس سلسلے کے اندر دیکھیے، جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن میں اس کی آبیاری ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو جو ہے جب آپ خرچ دیتے ہو تو کوئی تھوڑا سا زیادہ دے دیا کرو، کہ یار راستے میں کوئی ضرورت مند ہو تو بیٹا یہ اس کو دے دینا، تاکہ اس کو دینے کی عادت بچپن سے ہی پڑ جائے۔ جس کو دینے کی عادت پڑ جاتی ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس کو لینے کی عادت پڑ جاتی ہے اور مانگنے کی عادت پڑتی ہے، ساری زندگی اس کی ضرورت اور کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسمیں کر کے کہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے 3 باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے ساری زندگی اس کی محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ اس کی ضرورتیں پھر پوری نہیں ہوتی۔ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے پھر محتاجی اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس طرح جو بچپن سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو محتاجیاں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور جو بچپن سے دینے کی عادت ڈالتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ 1 روپیہ ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی یہ عادت پختہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو، بالخصوص جو دیہاتوں کے نوجوان ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں کنویں ہوتے تھے اور وہاں سے ہم کھیتوں کو پانی سیراب کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ ٹیوب ویل وغیرہ آ گئے تو ظاہر ان کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو جب وہ کنویں چلتے ہوتے تھے تو ان کا پانی تازہ بھی تھا، وافر بھی تھا، اور جو ہے وہ ان کا پانی جو ہے وہ قابل استعمال بھی تھا۔ پھر کئی
عرصہ تک لوگوں نے وہ کنویں بند نہیں کیے کہ ہو سکتا ہے کبھی ان کی ضرورت پڑ جائے، لیکن ان کا پانی بہت نیچے جا چکا تھا اور وہ گدلا اور میلا ہو چکا تھا، اس کی شفافیت ختم ہو گئی تھی اور وہ پینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب تک یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے، لٹاتے تھے، نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ تو جب تم لوگوں کے لیے نفع بخش بنو گے، لوگوں کی ضروریات کے کفیل بن جاؤ گے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا تو ہم پھر دینا شروع کریں گے، وہ کہتا ہے تم دینا شروع کرو میں تمہیں عطا کرنا شروع کروں، تم اس کی راہ کے اندر خرچ کرنا شروع کرو۔ تو یہ اس کا ضابطہ ہے۔ تو جو ضرورت مند ہو وہ آپ جہاں دیکھیں، آپ جس عمر میں بھی ہوں، کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکیں۔ آپ بارش برستی ہے اور ہاتھ میں آپ نے شمسی پکڑی ہے، چھتری پکڑی ہوئی ہے، تو آپ آ رہے ہیں تو ایک ساتھی آپ کا بارش میں بھیگتا چلا آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی اگر ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو یہ آپ اس کے لیے سائبان بن گئے رحمت کا، اور اس کے لیے جو ہے وہ نفع بخش بن گئے۔ تو یہ نیکی جو ہے چھوٹی نہیں ہے، چونکہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی کے مقابلے میں چھوٹی کہی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ گناہ جو صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا گناہ، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، ورنہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے وہ چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو صغیرہ بڑے کے مقابلے میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نیکی چھوٹی بڑی نیکی کے مقابلے میں کہی جاتی ہے، ورنہ نیکی کو میرے حضور نے فرمایا چھوٹی حقیر کے معنی میں نہیں ہے، بڑے کے مقابلے میں۔ لا تحتقرن من المعروف، فرمایا نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جاننا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر تم اپنے مومن بھائی کو ملتے ہو اور تمہارے چہرے پہ، تمہاری پیشانی پہ آثار پسندیدگی ہیں اور تم مسکرا کے ملتے ہو اور تمہاری پیشانی چمک رہی ہے، اس کو ملنے سے خوشی سے تما رہی ہے، تو یہ بظاہر ایک عام سا عمل ہے، لیکن فرمایا اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی حقیر کے معنی میں، تو بڑی کے مقابلے کے اندر اس کو چھوٹی کہا جاتا ہے۔